اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، یاد کر لیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا، پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو. اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا اور آپ نے ہر آیت کو اس کے محل پر، اس کے مقام پر رکھنے کو، لکھنے کو فرمایا. لوگ ایسی جہالت برت رہے ہیں کہ آیت کا مضمون کیا ہے اور اس کو کہاں پر چسپا کر رہے ہیں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے گھناؤنے عمل کو خوبصورت بنانے کے لیے. قرآن پاک 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ جو یہ چیزیں رب تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور رحمت والی دی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس آیت سے پہلے رب تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. یہ مولوی ان چیزوں کو چھپا کر اور دوسری چیزوں کا ذکر کر کے کہتا ہے جی دیکھو میلاد ثابت ہو گیا قرآن پاک سے. اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جہل، اتنا بڑا دجل. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت دے، ورنہ عوام کو اللہ تعالیٰ ان کے چنگل سے محفوظ فرما دے. اس سے پہلے آیت ہے یا ایھا الناس، اے دنیا جہاں کے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح و نصیحت آ گئی ہے، وشفاء، اور شفا بھی آ گئی ہے، لما فی الصدور، جو بھی سینے کی بیماریاں ہیں سب کے لیے شفا آ گئی ہے، وہدی ورحمت، اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. اس رحمت کا، اس فضل کا رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ذکر کیا ہے کہ وہ فضل کیا ہے. وہ فضل یہ ہے کہ رب کی طرف سے واضح و نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آ گئی، شفا آ گئی، ہدایت آ گئی، رحمت آ گئی. یہ ہے وہ فضل، یہ ہے وہ رب تبارک و تعالی کی رحمت جو اگلی آیت میں رب العالمین فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل ہی کے ساتھ اور اس کی رحمت ہی کے ساتھ فبذلک فلیفرحوا، اس کے ساتھ خوش ہونا چاہیے. جو رب تبارک و تعالی نے ہمارے لیے یہ ہدایت بھیج دی، واضح و نصیحت بھیج دی، شفا بھیج دی، ہدایت بھیج دی، رحمت بھیج دی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خوش ہو جائیں اور خوشی منائیں، اپنائیں اور اختیار کریں، خوش ہو کر کے اس کو اپنائیں اور اختیار کریں. لیکن بدبخت انسان، جاہل لوگ اپنے مطلب کی آدھی بات لے کر کے دوسری جگہ پر چسپا کر دیتے ہیں. دیکھو جی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رب تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے رب کی، تو اس پر ہم کو خوش ہونا چاہیے. خوش ہونے کا مطلب یہ میلاد منانا چاہیے. وہ آیت کہاں پر ہے، کہاں سے یہاں لا کر کے چسپا کر دی ہے اور غلط مفہوم بیان کر رہے ہیں. صحابہ نہیں سمجھے یہ مفہوم، ائمہ دین نے نہیں سمجھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سلف صالحین نے یہ مفہوم نہیں سمجھا. آج 13ویں 14ویں صدی کے ملاؤں نے یہ جہالت کا ثبوت دیا اور لوگوں کو بہکایا. دیکھو قرآن مجید سے میلاد کا ثبوت جو ہے وہ مل رہا ہے.
انا للہ و انا الیہ۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہو گیا کہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جانا۔ کس حالت میں؟ وانتم سکارا، جب تم نشہ کیے ہوئے ہو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھنا۔ اب یہ بات چھپا کر کے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنا، ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو کہا گیا حضرت نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت ہو رہی ہے مسجد میں اور اس کے حجرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جانا۔ اگلے نے کہا حضرت وہ آگے بھی تو پڑھے، کہنے لگا پہلے اس پہ عمل کر لوں میں، اس کے بعد پھر آگے پڑھ کے اس پہ بھی عمل کر لوں گا۔ ایسی جہالت والے یہ صوفی لوگ جو صوفیت کی طرف جا رہے ہیں اور قرآن کو، نبی کے فرمان کو، نبی کی تعلیمات کو پس پش ڈالا ہوا ہے اور باباؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کے معنی بدل دیتے ہیں، ایک آیت وہاں کی ایک آیت یہاں کی، ان دونوں کو ملا کر کے اور نیا مفہوم نکال لیا۔ نہیں، صحابہ کرام کیوں نہیں سمجھے؟ انہوں نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ خلفائے راشدین نے کیوں نہیں منایا؟ امامان دین نے کیوں نہیں منایا؟ 650 سال تک میلاد کیوں نہیں منایا گیا؟ اس کے بعد منایا گیا۔ کیا یہ دین ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ شیطانیت تو ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا۔